بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 20 جنوری ہے سن 2022۔ انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 181 سے لے کے 190 تک کے سلیکٹڈ آیات کی تلاوت، ان تمام آیات کا مکمل اردو ترجمہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور پھر انہی تمام آیات کا منظوم ترجمہ اپنی جانب سے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم آیات شروع ہو رہی ہیں۔ روزہ فرض ہونے جا رہا ہے آپ پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ بہت انتہائی آیت ہے، انتہائی اہم آیت ہے ناظرین کرام۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فدیہ کی اجازت تو دی، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ مناسب عمل نہیں ہوگا۔ ایون اگر آپ کو بیماری کی حالت یا سفر کی حالت میں بھی کوئی ریلیف مل رہا ہے تو آپ نے بعد میں وہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھتے اور اس آیت کا سہارا لے کے فدیہ پہ گزارا کر رہے ہیں، ان کے لیے اس سے اگلی آیت 184 بہت اہم ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے، دیکھ لیجئے یہاں پہ دوبارہ تاکید کی گئی، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔
اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، دل سے معافی مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ تم یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کر لو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، نعوذ باللہ ان کو وائلیشن کا اس کا سوچیے گا بھی نہیں کبھی۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے اس کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تم دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے گا۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ان آیات میں کچھ آیات بہت طویل تھیں، لیکن ان کا منظوم ترجمہ میں نے صرف عمومی مفہوم سے کیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہر آیت کا منظوم ترجمہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے بارہا آپ کو یاد کراتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کریں مکمل ترجمے سے کریں جو ہمارے بزرگوں نے تحریر کیا ہے۔
میرا منظوم ترجمہ آپ کو عمومی مفہوم سمجھا سکتا ہے تاکہ آپ اسے بعد میں بھی یاد رکھ سکیں۔ مومنو، انصاف سے کرنا وصیت یہ فرض ہے تم پر۔ یہ پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 180 کا منظوم ترجمہ تھا۔ یہ میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کنیکٹنگ سینٹنس کے طور پہ دیکھا جائے، بیکاز 181 آیت جو ہے وہ بھی وصیت کے بارے میں ہے۔ پھر جو بدل ڈالے اسے ہوگا گناہگار۔ گر ہو اختلاف وصیت میں مومنو، ہوگا بھلا جو تم کرا دو صلح باہم۔ ہوگا بھلا جو تم کرا دو صلح باہم۔ مومنو، روزہ ہوا ہے فرض، بنو تم پرہیزگار۔ سبحان اللہ۔ مومنو، روزہ ہوا ہے فرض، بنو تم پرہیزگار۔ چند روز گنتی کے ہیں مگر پھر بھی، چند روز ہیں گنتی کے مگر پھر بھی سختی نہیں اگر بیمار ہو یا مسافر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ریلیف رکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، نازل ہوا قرآن۔ روزہ ہے رکھنا لازم اگر بعد میں رکھو۔ روزہ ہے رکھنا لازم اگر بعد میں رکھو۔ رب ہے قریب مومن کے جو مانگے دعا دل سے۔ پھر آئی ہدایت حلال و حرام کی رمضان کے دنوں میں۔ طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے رمضان کے دنوں میں یا روزے کی حالت میں، اس پہ میں نے یہ بات لکھی ہے کہ پھر آئی ہدایت حلال و حرام کی رمضان کے دنوں میں، طریقے بتا دیے۔ غور کیجئے، طریقے بتا دیے، حد بھی بیان کر دی، اب ظلم نہ کرنا۔ تلک حدود اللہ، اب ظلم نہ کرنا۔ نہ کھاؤ مال غریبوں کا، نہ دو حکمرانوں کو۔ نہ کھاؤ مال غریبوں کا، نہ دو حکمرانوں کو۔ چاند کا سفر تو ہے ایک ذریعہ ہدایت بس۔ چاند کا سفر تو ہے ایک ذریعہ ہدایت بس۔ گھروں میں آؤ مگر روشن راستوں سے تم۔ پیچھے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہو۔ گھروں میں آؤ مگر روشن راستوں سے تم۔ جب لڑو راہ میں اللہ کی تو کبھی ظلم نہ کرنا۔ جو لڑو راہ میں اللہ کی تو کبھی ظلم نہ کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم نے تلاوت کی آیات 181 سے لے کے 190 تک۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ 191 سے لے کے 200 تک سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور منظوم ترجمہ پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔